بس میں مختصر ہوگا اور جو بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں خاص طور پہ اس موقع پر، رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کے ہمارے اوپر کچھ حق ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے ہم بالکل بے پرواہ اور بالکل فارغ البال نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، کچھ حقوق ہیں ہمارے قرآن کے ذمے، ان حقوق کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ لازم ہے۔ بعضے کچھ ایسے ہیں جو فرض ہیں، کچھ ایسے ہیں جو واجب ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایمان کا تقاضا ہوتی ہیں۔ بزرگان دین سے سنا ہے اور اکابرین امت کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں اس حساب سے بات کرنا جا رہا ہوں۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے اور ہم تراویح کے اندر قرآن مجید مکمل سنتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ قرآن ہماری سماعت سے ٹکرائے اور قرآن مجید سماعت سے ٹکرائے، پھر یہ قرآن رمضان کے مہینے کے پاس اللہ کے سامنے جاتا ہے اور اللہ کو بتاتا ہے، اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ خاموشی سے تقسیم کریں، خاموشی سے تقسیم کریں۔ اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے کہ اس بندے نے میرا حق ادا کیا ہے۔ القرآن حجت حضرت خاموشی سے کیجئے، خاموشی سے کیجئے۔ القرآن حجت لنا او حجت علینا، قرآن ہمارے لیے گواہی دیتا ہے یا ہمارے خلاف گواہی دیتا ہے۔ تو میں اور آپ خود آج اس موقع پہ چند لمحوں کے لیے اس بات کو سوچیں کہ میں نے قرآن کا کیا حق ادا کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ قرآن کا حق ہے، قرآن مجید کو سیکھنا یہ قرآن کا حق ہے، قرآن مجید کا ادب کرنا یہ قرآن کا حق ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ سمجھ لیں، یہ قرآن کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق قرآن مجید کے، اس کے ختم کے اوپر یہ تھوڑا سا اکرام کرنا یہ بھی کسی درجے میں حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے اکابرین میں سے کئی حضرات اکابر گزرے ہیں، جو لوگ قرآن مجید سناتے تھے ان کو باقاعدگی سے ہدیہ کرتے تھے کہ انہوں نے یہ ہمیں نعمت مہیا کی ہے کہ ان کے وجود کی وجہ سے ہم سارا قرآن سن سکے۔ یہ قرآن کی اجرت نہیں ہے، قرآن کی اجرت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا کہ آپ نے ہمیں قرآن سنایا جی یہ آپ لے لو، چند روپے لے لو، یہ اس کی اجرت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، انعام کے طور پہ اجرت دینا تو جائز بھی نہیں ہے، لیکن انعام کے طور پہ کچھ نہ کچھ خدمت ضرور کرنی چاہیے، یہ حق العبد محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے اکابرین نے اس کی تعلیم دی ہے کہ پورا مہینہ قرآن سنایا، ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ کرنا چاہیے۔ میں وضاحت اس لیے کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے منع کیا ہے کہ حرام ہے پیسے دینا، ایسا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں خاص طور پر۔ تو یہ قرآن مجید کا حق ہے، ہمارے ذمہ ہے کہ جس سے ہم نے قرآن سنا اس کو کچھ اکرام کرنا چاہیے، اور اس کی نہ ہم اس کی ترغیب نہیں دیتے، لیکن میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی 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 ٹھیک ہے، ابھی بات ہو رہی ہے، حضرت آپ تشریف رکھیں، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ اچھا آپ نے جانا جی ٹھیک ہے، ٹھیک جی قریب مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب جی سامنے بیٹھے۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے حق تو ہم کسی درجے میں ادا کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن مجید سنتے بھی ہیں، سماعت بھی کرتے ہیں، مختلف قاری حضرات کو سنتے رہتے ہیں، اس کا ادب بھی کرتے ہیں، لیکن ایک حق اس کے اندر ہم لوگ بہت کمزور ہیں، اور وہ حق یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا بیان کیا ہے، بال سفید ہو گئے، زندگیاں گزر گئیں، تو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آج پچھلے چند سو سال سے، چند دہائیوں سے، یعنی پاکستان بننے کے بعد تک بھی لازمی تھا، یعنی تقریباً ہر چوتھے فوجی کے پاس معرف القرآن ہوتی تھی،
ہر چوتھے آدمی کے پاس تفسیر عثمانی ہوتی تھی، ہر تقریباً. اور ہماری والدات، ہماری بہنیں، جن سب کو جہیز میں ترجمے والا قرآن مجید لازمی دیتے تھے، بہشتی زیور لازمی دیتے تھے. تو تھوڑی بہت سمجھنے کی کوشش ہے. یہ تو ابھی پچھلے چند سالوں سے یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ چھوڑ بھائی قرآن مجید کی کیا ضرورت ہے، نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بس اس کے سائے میں رخصتی کر دو، بس یہ اس کا حق ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ہم بہت بڑی کوتاہی میں مبتلا ہیں. ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں اور چند دن کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو بھئی یہ قرآن مجید کا حق ہے. تو چند حقوق میں نے بیان کیے، تو کوشش کریں کہ بھئی ان حقوق کو ادا کریں. مہینے میں 2 مہینے میں یا 6 مہینے میں، جیسے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کم از کم 6 مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنا ضروری ہے. برسا برس گزر جاتے ہیں، تلاوت نہیں ہوتی. برسا برس گزر جاتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوتا. ایک جگہ میں نے ترغیب دی، تمہارے ایک صاحب وہ بتانے لگے کہ تم نے ترغیب دی ہے، اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے 17 سال کے بعد قرآن مجید مکمل کیا. 17 سال کے بعد قرآن مجید. یہ بات میں نے کسی جگہ پر سنائی، اسی مسجد میں سنائی. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ میں آج 20 سال کے بعد قرآن شروع کر رہا ہوں. کہ رمضان میں میرا کام بڑھ جاتا ہے، تو رمضان میں تو ویسے ہی ہم قرآن نہیں کھول سکتے، اور باقی دنوں میں تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو 15 سال، 20 سال میں قرآن مجید ہی ختم نہیں ہوا. انہیں الفاظ قرآنی صحیح پڑھنے نہیں آتے. اتنی بڑی عمر ہو جاتی ہے، صحیح طرح قرآن نہیں پڑھ سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پتہ نہیں ہا کہاں سے نکلنا ہے، سا کہاں سے نکلنا ہے، سین کہاں سے نکلنا ہے. سین کا پروننسیشن اور ہے، سا کا پروننسیشن اور ہے، اور دونوں کا لفظ اگر ہلکا سا بدلی ہو جائے تو معنی بدلی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے قرآن مجید میں قلب. اگر اس کو آپ قلب کی یا قلب پڑھ دیں تو قلب کا مطلب ہے کتا، قلب کا مطلب ہے کتا، اور قلب کا مطلب ہے دل. کتنا فرق پڑ گیا. اتنا زبر زیر پیش کی غلطی تو بعد میں، لیکن بنیادی صرف 8 حروف ہیں جو تھوڑے سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. سواد کی جگہ سین نہیں پڑھ سکتے، فوا کی جگہ تا نہیں پڑھ سکتے. بس ان 8 حروف کا لحاظ رکھنا بہت ہی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آدمی صرف 2 سے 2.5 مہینے محنت کرے، سمجھ میں آ جاتا ہے. کوئی ایسا مشکل نہیں. قرآن مجید پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے، سننا بھی قرآن مجید کا حق ہے. ہمارے معاشرے میں رواج ہی نہیں رہا قرآن مجید سننے کا. عربوں میں بہت یہ رواج ہے. آپ عرب میں جائیں تو جس بس میں جائیں گے قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوئی ہوگی. تو عربوں میں قرآن سننے کا رواج ہے. ہمارے اندر یہ رواج نہیں رہا. جب سنتے نہیں ہیں نا تو پھر پڑھتے بھی نہیں. جو انسان سنتا ہے وہ زبان سے بولتا رہتا ہے. تو سننا یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ سننا چاہیے قرآن مجید کو. اور اس کے بعد تیسرا، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھنے کی کوشش میں بہت سی چیزیں ہیں. آپ علماء کرام سے مدد لے سکتے ہیں، ان سے سمجھ سکتے ہیں کون سی تفسیر مجھے دیکھنی چاہیے. عام عوام کے لیے کون سی تفسیر ہے، اردو میں ملتی ہیں، انگریزی میں ملتی ہیں، ریکارڈنگ مل جاتی ہیں. تو کہاں سے سننا چاہیے، کہاں سے سیکھنا چاہیے. تو وہی قرآن مجید کے حق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. بنیادی طور پہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں. خلاصہ کر رہا ہوں، آج کی اس تقریب کا خلاصہ کر رہا ہوں. نمبر 1 قرآن مجید پڑھنا، صحیح پڑھنا. نمبر 2 قرآن مجید سننا. نمبر 3 قرآن مجید سمجھنا. یہ 3 حق قرآن مجید کے ہیں. کوشش کریں کہ آج کی اس نشست کا حاصل یہ ہو کہ ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ 2 سال ایک بزرگ اعتکاف بیٹھے تھے، بڑی عمر کے. پھر چلے گئے یہاں سے، تو فرمانے لگے کہ میں جس سال بھی اعتکاف بیٹھتا ہوں تو میں 2 کام ضرور کرتا ہوں. ایک چیز سیکھتا ہوں کہ یہ کرنی ہے، اور ایک چیز سیکھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں کرنی. بس پچھلے سال میں نے اعتکاف میں یہ 2 چیزیں سیکھی کہ میں نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور دوسری چیز یہ سیکھی کہ میں نے قضا نمازیں ادا کرنی ہیں. اگلے سال آ کے بتایا کہ پورے سال میں میرے تقریباً 17-18 سال کی نمازیں تھیں، میں نے ساری قضا پڑھ لی. اور پورے سال میں میری 2-4 نمازیں قضا ہوئیں، الحمدللہ اس کے علاوہ قضا نہیں ہوئی. یہ پورے سال میں 2 چیزیں سیکھی. حلیہ بدل گیا، سر سے پیر تک حلیہ بدل گیا. کہتے گھر کا میرا ماحول بدلی ہو گیا. میں نے پابندی کر دی، ہم گھر میں سارے نماز پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے، بڑے بھی پڑھیں گے، سب نماز پڑھیں گے. 2 باتیں سیکھی، صرف 2 باتیں. آپ ان 3 باتوں میں سے ایک بات سیکھ لیں. 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات سیکھ کے، میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں. ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات سیکھ کے عمل کرنا شروع کر دیں. جی ہم نے تلاوت لازمی کرنی ہی کرنی. صبح اٹھ کے تلاوت کرنی ہے. آپ میں سے کئی حضرات گواہ ہوں گے، فجر کے بعد
مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے کوئی کسی وقت میں تو اس گھر سے بھی آواز آ رہی ہے، اس گھر سے بھی آواز آ رہی ہے، اس گھر سے بھی تلاوت کی، اس گھر سے بھی تلاوت کی آوازیں آ رہی. اس سے پہلے تو ہم بڑے بوڑھوں سے سنتے تھے. میں جب چھوٹا ہوتا تھا کینٹ میں رہتے تھے تو والد صاحب تہجد کے لیے مسجد جاتے تھے تو کھڑکی کھلی ہوتی تو کھڑکی کے اندر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی تہجد کی. وہ تو زمانہ گزر گیا، میں نے تو اتنا دیکھا بھی نہیں، لیکن فجر کے بعد ہر گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی، ہر گھر سے. لیکن وہ آج وہ ماحول، وہ مزاج وہ نہیں رہا، اس لیے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. اس کی ایک نورانیت ہوتی ہے، اس کی برکات ہوتی ہیں، اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مس کر رہے ہیں، ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. تو 3 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، دوہرا رہا ہوں، تیسری مرتبہ دوہرا رہا ہوں. تلاوت کرنا، اس کی پابندی رکھ لیں. میرے استاد فرماتے تھے میں بہت مصروف ہوتا ہوں، میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا روزانہ آدھا پارہ تلاوت کرو. آپ اتنے بڑے آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں، آپ کو تو کم از کم 3 پارے کرنے چاہیے. فرمایا کہ ایک دفعہ پابندی کر کے دیکھو. الحمدللہ پابندی دیکھا تو آدھا پارے کی پابندی کرتے کرتے 2 مہینے میں ایک قرآن مجید بڑی آسانی سے ختم ہو جاتا ہے. تو آدھا پارہ کوئی مشکل نہیں، جو فرینکلی پڑھ سکتا ہے وہ 10 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، جو اٹک کے پڑھتا ہے وہ 15 منٹ میں پڑھ لیتا ہے. تو ہم اپنے پورے دن میں 15 منٹ بھی قرآن کو نہیں دے سکتے تلاوت کرنے کے لیے. تلاوت کرنا، اور تلاوت اچھی ہوتی ہے تلاوت سننے سے. تلاوت سنیں اور تلاوت سننے کے ساتھ کوشش کریں کہ تھوڑا بہت قرآن مجید سمجھیں. قرآن مجید سمجھنے کی میں نے اپنی مسجد میں چھوٹی سی فکر رہی ہے، 10-15 منٹ کا درس قرآن دیتا ہوں. ایک آیت آدھی آیت، ایک آیت آدھی آیت، ایک آیت 10 دن، 4 5 دن بھی چل جاتی ہے. اس چھوٹی سی کوشش ہے. قرآن مجید اپنی نیت سے کرتا ہوں، کسی اور کی، کبھی ایک بندہ ہو، کبھی 10 بندے ہوتے ہیں، کبھی 20 بندے، کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا، تو چلتا رہتا ہے. اپنی نیت سے کرتا ہوں، الحمدللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو جب عام دوسرے لوگ سنیں گے، کہیں آپ اویلیبل ہے جہاں آن لائن اویلیبل ہے چیز جو ہے اس کو سننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی فکر سے کہ میں نے قرآن مجید سمجھنا ہے. تو یہ 3 چیزیں کر کے دیکھیں، بہت آسان ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، صرف ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں.